تو آقا نے فرمایا دیکھو شعراء میں موازنہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر تم ناگزیر طور پر چاہتے ہو کہ میں جواب دوں، فالملک الظلیل، وہ گمراہوں کا جو بادشاہ ہے، فالملک الظلیل وقائدہم الی النار، وہ جو گمراہوں کا بادشاہ ہے اور ان کو یہ قیادت کرنے والا ہے جہنم کی طرف، شاعر بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں انصاف۔ انصاف، فکری گمراہی کا بھی ذکر ہو گیا، عملی گمراہی کا بھی تذکرہ ہو گیا، سخن کے محاسن کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ بھئی شاعر بہت بڑا ہے مگر ہے کون؟ گمراہوں کا بادشاہ۔ اور یہ رسول نے فرمایا وقائدہم الی النار، اور آگ کی طرف، جہنم کی طرف قیادت کرنے والا، شاعر بہت بڑا ہے۔ تو بس ایک جملے میں پھر یہ پیغام بھی دے دوں، پوری دنیا پر جہاں جہاں بھی شعراء ہیں سن لیں، شاعر ہونا برا نہیں ہے، شاعر ہونا فضیلت ہے، بشرطے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن بچوں کے سمجھانے کے لیے تفصیل کچھ نہ کچھ پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو شاعر اب اس دور میں جہاں سامنے کون ہے؟ امرؤ القیس جیسا، تو پھر کہا گیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں۔ یہ شعراء وہ ہیں جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ شعراء وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ شاعر بھی ہیں اور ایمان لائے ہیں، وہ اس الہی مذمت سے، تنقید قرآنی سے بچے ہوئے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو خود عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ حمد کہنے والے شعراء، نعت کہنے والے شعراء، منقبت کہنے والے شعراء، مرثیے کہنے والے شعراء، یہ سب انہیں قرآن کی سند حاصل ہے۔ یعنی یہ شعراء دنیاوی شعراء نہیں ہیں، یہ شعراء دربار الہی ہیں۔ آج صبح کی مجلس میں بھی قصیدے کا تذکرہ ہو گیا تھا، اس وقت بھی شعراء زیادہ ہیں نا بس میں اس وقت، تو ذرا سنگین بحث رک گئی، اب لطیف بحث جاری ہو گئی۔ بعض ہمارے ناقدین فرماتے ہیں کہ اب قصیدے کا دور ختم ہو گیا، صنف قصیدہ تمام۔ میں نے کبھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ نقادان سخن جو کہتے ہیں قصیدے کا اب دور نہیں رہا، کہیں سے کہیں تک ان کی رائے درست نہیں ہے۔ یہ اس قصیدے کی بات کر رہے ہیں جو دنیاوی بادشاہوں کے درباروں میں پیش کیے جاتے تھے۔ اب نہ وہ دربار رہ گئے نہ وہ قصیدے رہ گئے، بالکل درست۔ لیکن ہم بتائیں، ہم جس کو بادشاہ مانتے ہیں وہ کل بھی سردار دو جہاں تھا، آج بھی سردار دو جہاں، وہ کل بھی مولا تھا آج بھی مولا ہے، وہ کل بھی آقا تھے آج بھی آقا ہیں، اور ان کا دربار بھی کھلا ہوا ہے، ان کے دربار میں قصیدے پیش بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو کمزوریاں اس قصیدے میں تھیں جو دنیاوی درباروں میں پیش کیے جاتے تھے، وہ کمزوریاں ہمارے قصیدوں میں نہیں ہیں۔
اور ایک جملہ اور عرض کر دوں بس، اس کے بعد یہ بحث روک دوں گا یہاں پر. اور وہ جملہ یہ ہے، وہ قصیدے جو درباروں میں پیش کیے جاتے تھے نا، صرف کھوکھلا دعویٰ ہوتا تھا شاعروں کا کہ جی یہ خون جگر صرف کیا ہے ہم نے. نہایت اخلاص سے یہ قصیدہ، نہ اخلاص ہوتا تھا نہ خون جگر. وہاں تو صرف لالچ، حرص، خوشامد، تملق. معلوم ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے جو بزرگوار ہیں یہ بالکل عالم نہیں ہیں، قطعاً مدبر نہیں ہیں، ہرگز شجاع نہیں ہیں، مگر قصیدوں میں ان کی شجاعت کا تذکرہ، تدبر کا تذکرہ، حکمت کا تذکرہ، حسن انتظام کا تذکرہ. کہنے والا جانتا تھا کہ میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ باندھ رہا ہوں، یا کو قافیوں کو جھوٹ کی رسی میں باندھ رہا ہوں، یا جھوٹ کو قافیوں کی زنجیر میں جکڑ رہا ہوں. اسے پتا ہوتا تھا. مگر خدا کی قسم اگر اخلاص کے ساتھ اور خون جگر صرف کر کے کوئی قصیدہ کہتا ہے تو وہ یہ شعراء ہیں جو دربار خدا میں، دربار مصطفیٰ میں، دربار مرتضیٰ میں، دربار سید الشہداء میں قصیدے پیش کرتے ہیں. انہیں تو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کسی حکومت سے ہمیں انعام ملے گا. وہ قصیدے لکھ کے جو درباروں میں لے جاتے تھے انہیں یقین ہوتا تھا، بلکہ آرزو ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی کہ میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں تو مجھے کچھ دربار سے انعام ملے. یہ جو قصیدے لکھتے ہیں انہیں تو معلوم ہے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر پابندی لگ جائے. ارے تم نے حسین کا ذکر کیوں کیا؟ تم نے علی کا تذکرہ کیوں کیا؟ تم نے کربلا کا تذکرہ کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ پابندیاں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے سلب کر لیا جائے، ہو سکتا ہے تہے دیکھ کر دیا جائے، پھر بھی جو قصیدہ حسین کا کہتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ علماء کا اور ارباب دین و دانش کے نمایاں ترین افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پروردگار آپ سب کے سایہ پر برکت کو دراز فرمائے. تو بات یہاں تک آ گئی، اب یہاں روک رہا ہوں میں کہ قیامت تک جتنے شعراء، جتنے ادبا، جتنے فنکار جو بھی کوئی محترم اسلوب سخن ایجاد کریں گے وہ سب قرآن کے زیر سایہ ہوں گے. قرآن کے علاوہ ہٹ کے کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے اسلوب کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے. اب یہ جو ایک جملہ کہا ہے میں نے، یہ حضرات جو اہل فہم و دانش ہیں اور خود تخلیقی تجربہ رکھتے ہیں یہ سمجھیں گے کہ اگر پورے ایک ہفتے بھی کم سے کم 7 روز تک لگاتار صبح سے شام تک سیمینار ہو اور ورکشاپ ہو اور اس میں تخلیقی نمونے لائے جائیں اور تجزیاتی تنقید سے کام لیا جائے تو بھی یہ سخن اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ صاحب یہ جو آپ اسلوب لائے تھے قرآن مجید میں کہاں ہے. یہ جو اسلوب ہے یہ قرآن مجید میں کہاں ہے. لیکن اب سمجھیے آپ کتنی بڑی تھیسس ہے جو میں نے ایک جملے میں عرض کر دی. قرآن معجزہ بلاغت ہے، مگر معجزہ بلاغت تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے نا. اس لیے اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اب قیامت تک کوئی انسان کوئی ایسا اچھوتا اسلوب لے کے نہیں آ سکتا کہ جو قرآن کو چیلنج کر سکے.
اور پھر وہ جملہ بھی دہرا دوں، ارے قرآن تو خالق کا کلام ہے، کوئی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے کلام کے برابر کلام نہیں لا سکتا، کوئی نہج البلاغہ کی مثال نہیں لا سکتا۔